6 اکتوبر 1955 کو ملک غلام محمد کے مستعفی ہو جانے کے بعد میجر جنرل سکندر مرزا نے بطور گورنر جنرل حلف اٹھایا اور 23 مارچ 1956 تک اس عہدے پر قائم رہے۔ نئے دستور کی وجہ سے آپ نے اس کے بعد صدر کا عہدہ بھی سنبھال لیا۔ 6 اکتوبر 1955 سے لے کر 27 اکتوبر 1958 تک سکندر مرزا ملک میں ہونے والے ہر سیاہ و سفید کے مالک رہے۔ ان کا یہ دور بہت ہی ہنگامہ خیز رہا کیونکہ ان 3 سالوں میں پہلی بار پاکستان نے 4 وزرائے اعظم کا عروج و زوال دیکھا تھا۔ 27 اکتوبر 1958 کو جنرل ایوب خان نے ان کو مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا۔ آپ کے دور میں کون سے وہ 4 وزرائے اعظم تھے جن کا عروج و زوال آیا؟ ان میں سب سے پہلے محمد علی تھے، اس کے بعد حسین شہید سہروردی جو کہ 1954 کو وزیر خزانہ تھے، اور 22 سپٹمبر 1956 کو آپ نے حکومت تشکیل دی اور 8 اکتوبر 1957 کو وزیر اعظم بنے۔ ان کی حکومت کا جھکاؤ زیادہ تر امریکہ اور برطانیہ کی طرف تھا، جس کی وجہ سے جب برطانیہ، فرانس اور اسرائیل نے مصر پر حملہ کر کے نہر سویز پر قبضہ کر لیا، اسلامی دنیا اور پاکستان میں اس کے خلاف شدید رد عمل ظاہر کیا گیا، مظاہرے کیے گئے، لیکن حسین صاحب کی کوئی مذمت سامنے نہ آئی، جس کی وجہ سے عوام آپ کے خلاف ہو گئی اور صدر سکندر مرزا نے ان کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ 18 اکتوبر 1957 کو ابراہیم اسماعیل نے مسلم لیگ اور ریپبلک پارٹی کے ساتھ مل کر وزارت تشکیل دی جو زیادہ دیر نہ چل سکی۔ تقریباً 2 ماہ کے اندر یہ وزارت ختم ہو گئی اور اسی سال 16 دسمبر کو فیروز خان نون نے وزارت تشکیل دی جو عوامی لیگ اور کرشک شرامک پارٹی پر مشتمل تھی، جو 1 سال تک جاری رہی، لیکن اس 1 سال میں ملک سیاسی انتشار اور بدنظمی کا شکار ہو گیا۔ مغربی پاکستان میں اس وقت خان عبدالقیوم خان نے سکندر مرزا کے ساتھ محاذ آرائی اختیار کی، جس کے نتیجے میں مسلم لیگ ایک مقبول ترین جماعت بن گئی۔ 9 مئی 1958 کو خان صاحب کا قتل ہو گیا، جس نے سیاسی منظرنامے کو اور ہی رنگ دے دیا۔ ساری پارٹیاں اقتدار حاصل کرنے کے لیے سرگرم ہو گئیں۔ محاذ آرائی کے نتیجے میں مرکز کے عمل دخل سے فضل الحق، عبدالحسین سرکار اور عطاء الرحمن نے وزارتیں تشکیل دیں، یعنی ایک کے بعد ایک وزارتیں تشکیل دیتا رہا۔ صوبے میں گورنر راج قائم ہو گیا۔ مرزا صاحب نے عوامی لیگ کی وزارت بحال کر دی اور کچھ عرصے بعد کرشک شرامک نے عوامی لیگ سے تعلق رکھنے والے اسپیکر اسمبلی شاہد علی کو خوب مارا اور یہاں تک کہ وہ جان سے چلے گئے اور اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ 7 اکتوبر 1958 کو ملک میں پہلا مارشل لاء نافذ کیا گیا جو کہ جنرل ایوب خان نے نافذ کیا تھا۔ پاکستان میں سکندر مرزا نے جنرل ایوب خان کو چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا۔ اس موقع پر سکندر مرزا نے کچھ الفاظ یوں کہے تھے: پچھلے 2 سال سے تشویش اور اضطراب سے اس بات کا مشاہدہ کر رہا ہوں کہ ملک میں حصول اقتدار کی سنگ دلانہ جدوجہد جاری ہے، جس میں دیانتدار، محب الوطن، سادہ اور محنتی لوگوں کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ ملک کے سربراہ کی حیثیت سے خدا اور قوم کے سامنے میرا پہلا فرض پاکستان کی سالمیت کو برقرار رکھنا ہے۔ غداروں اور سیاسی طالع آزماؤں کی سنگ دلانہ حرکتیں ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ اب میں زیادہ دیر تک ایسے اقدامات کا خاموش تماشائی نہیں رہ سکتا۔
ملک میں مارشل لاء نافذ ہونے کے باوجود سکندر مرزا اقتدار پر قابض نہ رہ سکے اور جنرل ایوب خان نے 17 اکتوبر 1958 کو انہیں استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا۔ تاریخ میں یہ لکھا جاتا ہے کہ جنرل ایوب خان کا دور اچھا دور رہا اور بہت اچھا دور بھی رہا، جس میں بہت سارے کام کیے گئے اور جن میں مزدوروں کا خیال کیا گیا، تعلیم کو فروغ ملا، اور جس میں اس کی کچھ اصطلاحات یہ ہیں۔ زرعی اصلاحات کے سلسلے میں نہری زمین کے لیے ملکیت کی حد 500 ایکڑ اور برانی زمین کی حد 1000 ایکڑ مقرر کر دی گئی۔ مزارعین کو بے دخلی کے خلاف تحفظ دیے گئے۔ تعلیمی شعبے میں 2 سالہ ڈگری کو 3 سالہ کورس میں تبدیل کر دیا۔ ملک بھر میں کمرشل ادارے اور ٹیکنیکل اسکول کھولے گئے۔ پرائمری سطح پر اردو اور بنگالی کو ذریعہ تعلیم بنایا گیا۔ قانونی کمیشن کی سفارش پر عدالتی فیسوں میں کمی کر دی گئی۔ رائج قوانین کو اسلامی فقہ کے مطابق بنایا گیا۔ اسلام آباد کو ملک کا دارالحکومت قرار دیا گیا، جو کہ پہلے کراچی تھا، اور جنرل ایوب خان کے دور میں اسلام آباد کو قرار دیا۔ اور اس کے بعد جو باقی سیاستدان گزرے تھے، جو وزیر اعظم گزرے تھے، جن میں سہروردی، ایوب کھوڑو اور افتخار حسین تھے، ان کو نااہل کر کے ان کو جرمانہ کیا گیا اور ان کو سزا بھی دی گئی۔ نیشنل پریس ٹرسٹ تشکیل دیا گیا، جس کے تحت کئی اخبارات مثلاً امروز، پاکستان ٹائمز اور مشرق جاری کیے گئے۔ ملک میں بنیادی جمہوریتوں کا نظام رائج کیا گیا، جس میں منتخب ہونے والے اراکین صدر اور ارکان اسمبلی کا انتخاب کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جنرل ایوب خان کے دور میں کچھ بنیادی نظام بھی رائج کیے گئے، جس میں ملک میں 80,000 وارڈ کمیٹیاں، 8,863 یونین کونسلیں، 754 تھانہ تحصیلیں کونسلیں، 79 ڈسٹرکٹ کونسلیں اور 16 ڈویژنل کونسلیں تشکیل دی گئیں، اور ان میں کوئی 4 درجے رکھ دیے گئے تھے، جن میں یونین کونسل، ٹاؤن کمیٹی، تھانہ کونسل، تحصیل کونسل، ضلع کونسل، ڈویژنل کونسل۔ 1962 کا آئین کیا تھا؟ 1965 میں کیا ہوا تھا؟ بڑی فوج کے کارنامے، یہ سب جانیں گے آپ اس کے اگلے پارٹ میں۔